بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم. پارہ 25 سورہ شورا رکوع 1 آیت نمبر 1 تا 5. سورت شورا مکی صورت ہے، ہجرت سے قبل نازل ہے، 53 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے. نزلت بعد سورت حامیم السجدہ وقبل سورت الزخرف. حالت جموعی میں 42ویں نمبر پہ ہے، حالت نزولی میں 62ویں نمبر پہ ہے. وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 38 میں فرمایا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم. قبل کے ساتھ ربط اور مناسبت بالکل واضح ہے. یہ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا فاستقیموا الیہ، اور سورہ شورا آیت نمبر 15 میں فرمایا استقم کما امرت. امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری سورہ شورا کا موضوع بیان فرماتے ہیں کہ دعوت الی القرآن. عنوان خصوصی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی انبیاء علیہم السلام سابقین کی وحی سے مماثل ہے، لہذا اس میں انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے. حام میم عین سین قاف حروف مقطعات میں سے ہے، وَلَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إِلَّا اللَّهُ. لہذا جمہور مفسرین کے نزدیک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ. ظاہر ہے کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے. ارشاد ربانی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. قرآن کریم کے بعض آیات محکمات ہے ہن ام الکتاب، اور بعض متشابہات ہے، اور جن کے دلوں میں کجروی ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویل، وہ فتنہ ڈھونڈنے کے لیے، تاویلیں ڈھونڈنے کے لیے. اور بہرحال حروف مقطعات کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اور والراسخون اگر عطف ہے تو پھر راسخین فی العلم کو بھی علم ہے. اور جملہ مستانفہ کی صورت میں راسخین فی العلم کا قول ہے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. وہ متشابہات پر اپنے ایمان کا اظہار فرماتے ہیں، معنی معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے، لیکن وعلی کل حال حروف مقطعات کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ اعلم بمرادہ. کذالک یوحی الیک، جس طرح اصول دینیہ کے تحقیق، رسالت، توحید، بعث بعد الموت، فوائد عظیمہ کے حوالے سے یہ صورت نازل ہے. اس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء علیہم السلام سابقین تھے تو اس پر جو وحی نازل ہوتی تھی، انبیاء سابقین کی وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بالکل مماثل ہے. جو فرشتہ انبیاء علیہم السلام پر وحی لاتے تھے وہی فرشتہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے ہیں. اور العزیز الحکیم کی طرف سے یہ وحی نازل ہو رہے ہیں. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی شان عظمت کا بیان ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے مملوک ہے، مخلوق ہے. وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ سب سے برتر ہے، عظیم الشان ہے. اگر زمین والے اللہ کی عظمت شان نہ پہچانے، نہ مانے، انکار کرے، مگر آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، معرفت رکھنے والے، عظمت کو پہچاننے والے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے کبریائی تسبیح اور تحلیل بکثرت بیان فرماتے ہیں.
اور اللہ رب العالمین کے نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ آسمان ان کے بوجھ کی وجہ سے اپنے اوپر سے پٹ پڑے، جیسا کہ ترمذی شریف، ابن ماجہ کی روایت میں ہے اور تفسیر مدارک میں بھی ہے کہ آسمان میں ایسی آواز پیدا ہونے لگی جیسے کسی چیز پر زیادہ بوجھ جو ہے وہ پڑ جانے سے ہوا کرتے ہیں۔ وحق لنا ان تئت ما فیها موضع 4 اصابع الا وملک وادع جبهته ساجدا کی روایت ہے کہ اس میں ایسی آواز ہونی چاہیے کیونکہ پورے آسمانوں میں 4 انگشت کی جگہ پر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتہ اپنی پیشانی جبین ٹیک کر سجدے میں نہ ہو، ہر وقت اللہ کے لیے وہ سجدے کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتوں کی بوجھ سے آسمان میں ایسی آواز کا پیدا ہونا جیسے کسی چیز پر بڑا بھاری رقم بوجھ جو ہے رکھ دینے سے ہوا کرتی ہے، تو فرشتوں میں ثقل والا بوجھ موجود ہے۔ اب اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ فرشتے بھی اجسام ہے، اگرچہ اجسام لطیفہ ہے۔ فرشتہ تو جسم نوری یتشکل باشکال المختلفہ، لیکن اجسام لطیفہ جب بڑی تعداد میں ہو جائے تو اس کا بوجھ پڑنا یہ کوئی امر مستبعد نہیں ہے۔ قذافی بیان القرآن علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں۔ اہل زمین پر جو لوگ اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے، شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ فرشتے ان کے لیے ایک خاص وقت تک معافی مانگتے ہیں۔ خاص وقت تک یا محدود معافی مانگنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان پر دنیا میں کوئی ایسا سخت عذاب نہ آئے جس سے یہ سب عالم انسانیت تس نس ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ دنیا کی معمولی سزائے اور آخرت کا عذاب الہی اصلی عذاب اس استغفار کے مفہوم سے خارج ہے، اور یہ خوب سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ حام میم عین سین قاف، اللہ اعلم بمرادہ۔ کذالک، اسی طرح یوحی الیک، وحی کرتا ہے آپ کی طرف، وإلی الذین، اور ان کی طرف جو من قبل کا جو آپ سے پہلے گزرے تھے، اللہ العزیز جو زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، لہو اللہ کے لیے ہے، اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہی بڑی عالیشان عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرنا پھٹ جائے، من فوقہن اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے یسبحون تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، ویستغفرون اور مغفرت مانگتے ہیں، لمن فی الارض ان کے لیے جو زمین میں ہے، الا خبردار سنو، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین هو الغفور الرحیم بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔